السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں چند واقعہ میں ذکر کروں گا جس کے اندر نصیحت کی باتیں ہیں۔ پہلا واقعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے چپکے سے آپ سے کوئی بات کی۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی چیز رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ کوڑے کے مستحق تھے۔ کوڑا کھانے کے بعد مجلود نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کے غلام نے مجھے 3 کوڑا زیادہ لگایا ہے۔ حضرت علی نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا یہ بات صحیح کہہ رہا ہے؟ غلام نے اعتراف کر لیا کہ ہاں مجھ سے 3 کوڑا زیادہ لگ گیا۔ حضرت علی نے اس شخص سے کہا جسے کوڑا لگایا گیا تھا، تم بھی میرے اس غلام کو 3 کوڑے لگاؤ اور اپنا بدلہ لے لو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک شخص جو حاکم ہے وہ کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے، آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ دیکھیے، قاضی سرے مشہور قاضی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اپنے دربان سے مجھے قصاص دلوائیے۔ قاضی سرے نے دربان کو بلوایا اور پوچھا کیا معاملہ ہے، یہ قصاص کیوں مانگ رہا ہے تم سے؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے تھے، میں نے بھیڑ کو ہٹانے کے لیے اس کو 1 کوڑا لگا دیا۔ قاضی شرح نے اس سے کہا تم دربان کو 1 کوڑا لگا کر اپنا بدلہ لے لو۔ غور کریے، اسلام کی تعلیم پر غور کریے، عدل اور انصاف پر غور کریے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسلام عدل و انصاف کا مذہب نہیں ہے، اسلام ظلم و زیادتی کا مذہب ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلامی واقعات ہیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیشاب کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص نے ان کو آواز دے دی۔ حضرت عمر نے جلدی میں اس کو کوڑا سیدھ کر دیا۔ اس نے کہا آپ نے مجھے ناحق جلد بازی میں کوڑا مارا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً درہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا مجھ کو مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ سوچیے، حضرت عمر ہیں، اتنی زبردست اور جلیل القدر شخصیت، صحابی، اور وہ کہہ رہے ہیں ایک عام انسان سے کہ تم مجھے کوڑا مار کر کے اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے معذرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر تاکید کی کہ نہیں تم بدلہ لے لو، لیکن اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسلام کی ان تعلیمات کو سن رہے ہوں گے اور غور کر رہے ہوں گے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کتنا اعلیٰ اخلاق کا مذہب ہے، کس قدر اس کے اندر انصاف ہے اور عدل ہے، لوگوں کے درمیان اونچ نیچ اور کوئی تفریق نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے درمیان اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔